عالم اسلام کی ایک ایسی خاتون پروردگار عالم نے ان کو وہ فضیلت دی کہ اس فضیلت کے آگے دنیا کی ساری فضیلتیں ہیچ. وہ ایسے بیٹے کی ماں جس بیٹے کو ساری دنیا پہ حکومت کرنا، ساری دنیا پہ حکومت. دیکھیں یہ توہین کا جملہ نہیں، ساری دنیا پہ حکومت تو نہ کوئی نبی کر سکا، نہ کوئی رسول کر سکا، نہ ہمارے رسول کر سکے، نہ کوئی امام کر سکا، نہ ہمارے مولا کی حکومت ظاہری قائم ہوئی. پوری کائنات کی تاریخ میں آدم تک قیامت فقط ایک اللہ کا نمائندہ ایسا ہے جس کی حکومت ساری دنیا پہ قائم ہوگی، وہ ہے ہمارے زمانے کا امام. اس امام کی والدہ نرجس خاتون، کتنی قابل فخر ہے وہ خاتون جسے اللہ نے ایسی دولت دی. دیکھیے ہر ماں، کل رات کی مجلس اگر آپ نے سنی تو میرا موضوع تھا کہ لوگوں کے درمیان حسد کتنا ہوتا، اور ہر جگہ میں نے حسد دیکھا. بلکہ کل تو میرا موضوع تھا کہ خدمت دین کرنے والے بھی حسد کے مارے مرے جا رہے. لیکن فقط ایک رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی حسد نہیں، وہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ. دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو بیٹے کو اپنے سے آگے نکلتے نہ دیکھنا چاہے. ماں کو آپ دے دیں وہ خوش نہیں ہوگی، اس کی اولاد کو دے دیں وہ خوش ہوگی. نرجس خاتون کتنے خوش قسمت، ان کے بیٹے کو وہ ملا ہے جو کائنات کے کسی بیٹے کو نہیں ملا. اور واقعات کے اعتبار سے بھی ان کی فضیلتیں کتنی ہمارے سامنے آتی. میں نے 2 دن پہلے مردانی مجلس میں کچھ تھوڑا سا ان کا واقعہ پڑھا. یہ اصل میں بادشاہ روم کی پوتی. اب بادشاہ روم ایک چیز تھی. بادشاہ روم جسے انگلش میں سیزر کہتے، سیزر جو ہے یہ لقب ہے روم کے بادشاہوں کا. پہلا سیزر، دوسرا سیزر، تیسرا سیزر. ان کے دادا سیزر قیصر روم. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت 2 ہی تھی، یا مسلمانوں کی یا قیصر روم کی. اور شاہی محل میں آنکھ کھولی ہے، دنیا بھر کی ہمہ نعمت ان کے لیے موجود. مگر پھر جب ان کی شادی کا دن آیا تو شادی نہ ہو سکی. واقعہ آپ نے سنا ہے پہلے، اور بہت پریشان. شادی کا انتظام کیا گیا، دولہا کو بٹھایا گیا، زلزلہ آیا، تخت گر گیا، دولہا زمین پہ گر کے بے ہوش. دولہا بدلا گیا. ان کے دادا نے کہا شاید اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے، دوسرا دولہا لاؤ. دوسرا دولہا بھی مل گیا، یعنی اسی کا بھائی. ایک مرتبہ دوسری دفعہ ساری تیاریاں شروع ہوئی. پادریوں نے ابھی نکاح کے صیغے شروع کرنا چاہے تھے، پھر وہی خراب. زلزلہ آیا، تخت گرا، دوسرا دولہا بھی بے ہوش. دادا بہت پریشان، پوتی سے محبت بھی کرتا، اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. اور 13 سال کی بچی بہت گھبرا رہی کہ آخر میری شادی میں یہ کیا ہو گیا. اور آخر ان کا جملہ اس لیے نقل کر رہا ہوں ورنہ میری ہمت نہیں کہ میں معصوم کی ماں کے بارے میں یہ بات کہوں. فرماتی ہے کہ میں گھبرا گئی کہ ایسی کون سی نحوست میری زندگی میں آ رہی. نحوست نہیں تھی، ایک سعادت خدا ان کو دینا چاہتا تھا. گھبراہٹ میں نیند نہیں آ رہی. ایک مرتبہ آنکھ لگی، دیکھا کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ، ایک طرف رسول اللہ ہے. رسول اللہ اکیلے نہیں آئے، مولا سے لے کے حسن عسکری تک 11 اماموں کو لے کے آئے. اور رسول اللہ حضرت عیسیٰ کے پاس خود جاتے ہیں. چلے اے نبی اللہ، میں اپنے ایک بیٹے کا نکاح آپ کے نائب شمون کی ایک بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. شمون حضرت عیسیٰ کے ایک نائب تھے جن کی اولاد میں یہ تھی. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے سردار انبیاء کون سا بیٹا؟ پیغمبر نے امام حسن عسکری کو آگے کیا، یہ ہے میرا بیٹا. جناب عیسیٰ نے کہا یہ تو میری خوش قسمتی کہ میرا رشتہ آپ کے گھرانے سے ہو جائے. اور وہیں پہ محفل نکاح منعقد ہوئی کہ ان کی طرف سے نرجس خاتون کی طرف سے عیسیٰ نکاح پڑھ رہے، حسن عسکری کی طرف سے رسول اللہ نکاح پڑھ رہے. نکاح بھی ہو گئے. اگلی رات کو پورا دن اب پریشان رہی کہ میں نے کیا دیکھا. اگلی رات کو خواب میں جناب مریم و جناب زہرا آتی، اور جناب مریم پہلے تو ان کو کلمہ پڑھاتی اور پھر کہتی ہیں کہ یہ تیری ساس ہے. یہ جناب فاطمہ کی خدمت میں جاتی اور شکوہ کرتی ہے کہ میری شادی ہو گئی، میرا شوہر میرے پاس کیوں نہیں آ رہا. کہا فقط اس لیے کہ اب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اب تیری ملاقات تیرے شوہر سے ہوگی. اور پھر خواب میں 11ویں امام آئے اور ہر رات کو آتے رہے، یہاں تک کہ ایک رات کو آ کے کہا کہ اب خدا وہ انتظام کر رہا ہے کہ تو اس شہر سے میرے گھر میں آ جائے گی. کل تیرا دادا اسلامی لشکر کے خلاف فوج بھیجے گا، تم بھی لباس بدل کر مردانے لباس میں اس لشکر کے ساتھ چلنا.
راستے میں کچھ مسلمان تمہیں گرفتار کریں گے، کنیز بنا کے بیچا جائے گا، گھبرانا نہیں، یہ تھوڑی دیر کی مصیبت برداشت کرنا، کیونکہ یہ ذریعہ ہے تمہیں ہم تک پہنچانے کا۔ کبھی مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ اس سے بڑھ کے کوئی سعادت دلوانے والا، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جلدی سے گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اگلے دن واقعات ایسے ہی پیش آتے کہ یہ نکلی لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے، نہیں، لشکر اسلام کی طرف، اور راستے میں جو مسلمانوں کے جاسوس تھے، میدان جنگ میں جاسوس گھومتے، وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور لے جا کے ان کو کنیز بنا کے بیچا اور پیسے حاصل کیے، اور پھر جس نے خریدا وہ ان کو بغداد لے کے آ گیا، کیونکہ اس وقت بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، وہاں پہ زیادہ مہنگی چیزیں بکتی تھی۔ اور ادھر دوسری جانب 10ویں امام پہلے ہی اپنے صحابی کو بلا کے کہہ چکے کہ کل تجھ سے ایک ایسا کام لیا جائے گا کہ تیری نسلیں فخر کریں گی کہ ہم نے یہ خدمت انجام دی۔ صبح صبح بغداد کے گھاٹ پہ پہنچ جانا، اور فلاں لباس میں ایک کنیز نظر آئے گی پورے حجاب کے ساتھ، ان کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکا، اور میرا خط لے جا کے دینا اور یہ پیسے اس کے مالک کو دینا اور ان کو لے کے آ جانا۔ جناب نرجس خاتون اس طریقے سے لائی گئی، 10ویں امام کے گھر میں پہنچائی گئی۔ 10ویں امام کے گھر میں بھی جب پہنچی تو 10ویں امام نے ان سے ایک جملہ کہا۔ اب تک اس واقعے میں آپ نے سن لیا کہ نرجس خاتون کا نکاح خواب میں ہوا، تو لیکن ان سے پوچھا نہیں گیا کہ تم راضی ہو کہ راضی نہیں۔ پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ، مگر شریعت 10ویں امام نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی تم کلمہ پڑھ چکی، اس لیے تمہیں کفر سے نکال کے اسلام میں لایا گیا، لیکن ابھی تک کوئی پابندی نہیں، تمہاری مرضی، چاہے تو تم اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہو کہ جس سے خواب میں نکاح ہوا، اور چاہے تو تم آزاد، جہاں دل چاہے چلی جاؤ۔ اور یہ کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ نرجس خاتون شاہی محل سے آئیں، اور محل بھی اتنا بڑا محل کہ دنیا کی تاریخ میں سیزر جیسا محل شاید کسی کا نہ ہو، اور لا کے رکھی گئی ہیں 10ویں امام کے اس گھر میں جو قید خانہ تھا۔ 10ویں امام کو متوکل نے سامرہ کے قید خانے میں رکھا تھا، اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد ایک کمرے کا مکان تھا، اور اس کمرے کے نیچے تہہ خانے میں ایک چھوٹی سی کوٹری نرجس خاتون کے لیے بنائی گئی تھی، تاکہ ظالم حکمرانوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کی ولادت ہونے والی ہے۔ شاہی محل میں رہ کر دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنے والی اسے اب اپنی ساری زندگی مکان میں بھی نہیں، زمین کے نیچے تہہ خانے کی ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہنا، کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان۔ ہم میں سے جو لوگ واقعاً جھگی میں رہ چکے ہیں اور حالات اچھے ہوئے، اللہ نے ان کے دل پھیرے اور وہ مکان میں آ گئے، پھر اگر ذرا سی پریشانی ان پر آ جائے تو اس طرح سے گھبرا کے فریاد کرتے جیسے اللہ نے آج تک ان پر کوئی احسان ہی نہیں کیا۔ اور جو واقعاً پیدا ہوئی، پلی بڑی، آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، ہر نعمت اس کو ملی، اس سے کہا گیا تجھے باقی ساری زندگی ایک کوٹری میں بیٹھ کے گزارنا، تو پہلے پوچھا گیا جیسا تم کہو، آزاد ہو، جانا چاہو تو پوری اسلامی دنیا میں جہاں کہو گے تمہیں بھجوا دیا جائے گا، اور رہنا چاہو تو اس کوٹری میں رہنا، لیکن اگر یہ قبول کر لیا تو خدا تمہیں ایک ایسی نعمت دے گا کہ اولین و آخرین میں آج تک کسی عورت کو یہ نعمت نہیں ملی۔ جناب نرجس خاتون نے کہا مولا فرمائیے وہ کیا؟ کہ اگر تم اس زندگی پہ راضی رہی تو خدا تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو ساری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری دنیا کا حکمران بنے گا، اور جو اس کو مانے گا وہی نجات پائے گا، جو اس کا انکار کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ نرجس خاتون کہتی ہیں کہ آقا دنیا کی ساری نعمتوں کو میں ٹھکراتی ہوں، یہ ختم ہونے والی، مجھے اپنی ایسی اولاد چاہیے، یہ نعمت چاہیے، اور اس کے لیے میں ہر زحمت برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر، وہ تو خواب کا نکاح تھا نا، ایک مرتبہ پھر نکاح پڑھا گیا، اور نکاح کے بعد مکان جس کمرے میں نکاح ہوا اس کے نیچے تہہ خانے میں ایک چھوٹی سی کوٹری۔ آپ میں سے جو سامرہ ہو کے آئی ہیں تو دیکھ کے آئی، اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو ساری زیارتیں نصیب کرے، جا کے ذرا دیکھیے گا۔ اب تو پھر بھی اسے بہت شاندار بنا دیا گیا، صاحبان ایمان کے خلوص۔ اس وقت یہ کتنی تنگ و تاریک کوٹری، 3 بستر سے زیادہ یہاں بچھائے نہیں جا سکتے، اور شاہی محل جیسے لق و دق جگہ رہنے والی ساری زندگی یہاں گزاری، اور اس سے باہر کبھی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ باہر نہیں ہے، کیونکہ 12ویں امام کی والدہ کو چھپانا تھا، حکمران اس فکر میں تھے کہ ان کی والدہ کہیں سے ملے تو ان کو شہید کر دیں، جب ماں ہی مر جائے گی تو بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، یہ فکر۔ نہ صرف یہ کہ ساری زندگی وہاں سے باہر نہیں نکلی، بلکہ وہاں بھی ایک 10ویں امام تشریف لے جاتے تھے، ایک 11ویں امام 2،
ایک 11ویں امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون تھی، ایک غلام جس کا نام تھا کافور، اور ایک کنیز جس کا نام تھا نسیم، صرف 5 آدمی۔ دادا کے محل میں جس کی چپلیں اٹھانے کو ہر وقت 5 کنیزیں حاضر رہتی تھی، اس کی اب ساری زندگی 5 سے زیادہ وہ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی، مگر راضی۔ تو اللہ نے ان کا کتنا بڑا درجہ کیا، کتنا بڑا درجہ کیا۔ مگر ایک عجیب بات، جو اتنی صاحب فضیلت خاتون، جن کا نکاح عیسیٰ اور رسول اللہ نے پڑھایا، جن کو کلمہ اسلام مریم و فاطمہ زہرا نے پڑھوایا، جن کو اس انداز سے پروردگار وہاں سے یہاں لے کے آیا، جن کو امام زمانہ جیسا بیٹا خدا عطا کر رہا، جن کے اتنے درجے بلند ہیں، مگر ایک جملہ، جب 10ویں امام نے ان سے کہا کہ تم کیا اختیار کرتی ہو، اور انہوں نے امام زمانہ کی ماں بننا اختیار کیا، تو فوراً نکاح نہیں ہوا، بلکہ 10ویں امام نے کنیز کو بھیج کے کہا کہ برابر کے مکان سے میری بہن کو بلا کے لاؤ۔ 10ویں امام کی بہن حکیمہ خاتون آئی، کہا کہ بھیا کیا بات؟ تو ایک مرتبہ 10ویں امام کہتے، بہن تمہیں یاد ہوگا تم اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں اپنے بیٹے حسن عسکری کی شادی کب کروں گا، اور میں نے کہا تھا میری بہو آ رہی، وہ میری بہو آ چکی، اور اس کی ساری تفصیل میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہ ہے میری بہو۔ حکیمہ خاتون تڑپ کے آگے بڑھتی، نرگس خاتون کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتی اور کہتی ہیں کہ بھیا تو پھر یہ نکاح کب ہوگا؟ کہا ابھی نہیں ہوگا، تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ، وَعَلِّمْهَا الْفِقْهَ، اور انہیں لے جا کر فقہ و حلال و حرام کی تعلیم دے دو، جب یہ حلال و حرام کی تعلیم حاصل کر لے پھر لانا، تو پھر ان کا نکاح ہوگا، اور پھر یہ میرے پوتے اور امام زمانہ کی ماں بنے گی۔ جناب نرجس خاتون حکیمہ خاتون کی شاگردی میں بھیجی گئی، وہاں سے وہ علم لے کے آئیں، اور اس کے بعد پھر یہ شادی ہوئی اور اس بیٹے کی ولادت کا انتظام ہوا۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، نرجس خاتون کو فقہ سیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ ایک معصوم کی ماں، اور یہ حدیث کا جملہ کہ اللہ، دیکھیے معصوم کی ماں تو معصوم نہیں ہے نا، ہمارے یہاں معصوم صرف 14، یہ عدد 14 سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، لیکن ہمارے یہاں ایک حدیث ہے کہ اللہ ہر امام کے باپ اور ماں پر ایک فرشتہ مقرر کرتا جو اسے کوئی غلطی اور لغزش نہیں کرنے دیتا، جو انہیں محفوظ رکھتا ہے خطا سے۔ چنانچہ ایک اصطلاح ہے معصوم 14 کے لیے، اور ایک لفظ محفوظ، یہ ہے خاندان اہل بیت کی بہت سی خواتین اور مردوں کے لیے۔ ایک فرشتہ مقرر کرتا نرجس خاتون کو خطا سے محفوظ کیا جائے گا۔ پھر نرجس خاتون کی زندگی اتنی محدود، انہیں ایک کمرے میں رہنا، اس کمرے میں صرف ان کے محرم رشتہ دار آ رہے ہیں، یا شوہر آتا ہے یا خسر، غلام بھی باہر، اور صرف 2 عورتیں آتی ہیں، کنیز نسیم اور شوہر کی پھوپھی حکیمہ خاتون۔ انہیں کون سا بزنس کرنا ہے، انہیں کون سے حقوق والدین ادا کرنا ہے، انہیں کون سا صلہ رحمی کرنا ہے، انہیں کون سے واجبات ادا کرنا، چند واجبات ہے گھر کے اندر۔ اس کے باوجود میرے 10ویں امام نے کہا پہلے ان کو علم حلال و حرام حاصل کرنا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ آئیں گے۔ ایک پیغام ہے، جو کوئی غلطی نہیں کر سکتی، جس کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی، اس تک کے لیے تو 10واں امام اتنا اہتمام کرے، اور ہم اور ہماری خواتین جن کے قدم ہر وقت لڑکھڑا سکتے ہیں، جن کا شریعت سے ناواقف رہنا شیطان کو گناہ کا موقع دلوا سکتا، جو معصوم بھی نہیں، کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ معصوم، جو محفوظ عن الخطا بھی نہیں، اور وہ اتنے لاپرواہ ہو جائے، وہ اتنے غافل ہو جائے؟ امام اپنی بہو کو پہلے تعلیم دلواتے پھر اپنے گھر میں بلاتے ہیں جن بہو کو ضرورت نہیں، اور امام کے جن غلاموں کو یعنی ہم لوگ، اور جن کنیزوں کو یعنی آپ خواتین ہر وقت ان مسائل کی ضرورت، وہ اتنے بے خبر ہو جائے، وہ اتنے جاہل ہو جائے، وہ اتنے ناواقف ہو جائے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بار بار ہم کو ٹھوکریں کھانا پڑتی، بار بار ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس موقع پہ حلال کیا ہے، کس موقع پہ حرام کیا، اس لیے کہ ہم تو بس اسی بات میں مگن ہے کہ ہم نے 14 امام کے نام لیے تو سب کچھ ختم ہو گئے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اب تو ذمہ داری شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا دستور، مگر اہل بیت یا تھا، ان کا طریقہ کیا؟ ان کا وہی طریقہ جو ابھی آپ نے سنا، کہ ایسی خاتون بھی ہے جس کو کہیں ضرورت نہیں، اور جو اتنی عظیم خاتون ہے اس کو بھی مسائل سکھائے، جب گھر کا وہ ماحول ہو جو معصومین کے گھر میں تھا، کہ مرد ہو کہ عورت ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچہ ہو،
کہ ضرورت ہو جسے مسائل کی کہ جسے ضرورت نہ ہو سب کو پہلے یہ سکھایا جاتا ہے. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا دنیا میں آدمی تین، یا عالم ہے یا طالب علم ہے یا کوڑا کرکٹ. ہمارا شیعہ یا عالم ہے یا طالب علم، بس یا علم لے کے دے رہا ہے یا علم حاصل کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں. نرجس خاتون علی کی شیعہ بن رہی، اس لیے کہا کہ یہ علم حاصل کرنا. اور یہی وجہ کہ ہمارے یہاں بوڑھیوں کو جو مسئلے نہیں پتا، خاندان اہل بیت کی بچیوں کو نہ صرف یہ کہ وہ مسئلے پتہ ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی ہو رہا. یہاں تک